हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द विजन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर और आफियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कजाकिस्तान के लिए अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस साल कजाकिस्तान जा रहे हैं थ्रू कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या फिर सेल्फ फाइनेंस के थ्रू, वो किस तरह एम्बेसी में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एजेंट और कंसल्टेंट। तो ये वीडियो एंड तक क्लास में देखिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपनी कंट्री पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि हम लोग इस टाइम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। एक फ्लड का जो माहौल है और एक जो मूनसून का स्पेल है, बारिशों का स्पेल है, वो प्रोलॉन्ग हो गया पाकिस्तान में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। बहुत सारे इलाके जो हैं वो फ्लड की वजह से उनको नुकसान पहुंचा है, लोगों को अपने जो घर हैं उनको छोड़कर कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग अपने मुल्क के लिए दुआ करें, और जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने मुल्क के लिए दुआ करें। आप लोग एक दूसरे की हेल्प करें, डोनेशन करें, जहाँ जहाँ तक आप लोगों से बन पड़ता है वो एक दूसरे की इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट इन कजाकिस्तान एम्बेसी फॉर योर स्टडी वीज़ा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोग किस तरीके से अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कजाकिस्तान एम्बेसी में। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है गूगल पर और आप लोगों ने लिखना है, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप लोग सिंपली लिख सकते हैं एम्बेसी ऑफ कजाकिस्तान इन पाकिस्तान, या फिर www.gov.kz। ये एम्बेसी की, कजाकिस्तान एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। जब आप कजाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और उसको खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। जब ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा तो सिंपली आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जब आप करेंगे तो ऑल न्यूज़ जो ग्रीन कलर का लिखा हुआ है उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, इम्पोर्टेंट में लिखा हुआ है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग। आपने इस पर क्लिक करना। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन होगी। अब इस स्क्रीन पर आपने सिंपली, आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन बुकिंग फॉर कॉन्सुलेट क्यू। बेसिकली आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट में क्यू में लगना होता है, और उसी के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि एम्बेसी जो है डेली किस टाइम पर ओपन होती है और क्या उसकी टाइमिंग है, और उसके नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट अ विंडो। अब आपने जब सिलेक्ट अ विंडो पर क्लिक करना है तो आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा एम्बेसी ऑफ कजाकिस्तान टू पाकिस्तान। जो लोग पाकिस्तान के कैंडिडेट्स हैं और पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उनके लिए है ये कि आपने इस पर क्लिक करना है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं आ रहा होगा तो आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब नीचे कंफर्म पर आपने क्लिक करना है, एंड कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपने एक कैटेगरी चूज करनी है। अगर आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपने क्लिक करना है वीज़ा टू द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, इस पर ही आपने क्लिक करना है, इसके अलावा किसी ऑप्शन पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा सिलेक्ट अ डेट। अब आपने अपनी मर्जी की डेट सिलेक्ट करनी है। करंटली बहुत कम अपॉइंटमेंट्स रह गई हैं और आपको बमुश्किल अक्टूबर या नवंबर में अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आपने बेसिकली रोज़ चेक करना है, जो आपको अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट मिले आपने उसको बुक कर लेना है। अब जैसे मेरे सामने अपॉइंटमेंट आ रही है नवंबर 3, 5 एंड 7 की, तो अगर मैं 3 को बुक कर देती हूँ यहाँ पे तो आगे टाइम स्लॉट आपने सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पर टाइम सिलेक्ट कर लेती हूँ 12 ओ क्लॉक का। अब जब मैं ये 12 ओ क्लॉक पर क्लिक करूंगी तो उसके नीचे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आ रही है कि मैंने अपना पर्सनल डेटा एंटर करना है, अपना नाम, अपनी सिटीजनशिप और अपनी डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट और डेट ऑफ इशुएंस जो है, ये तमाम डिटेल्स आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि यही आपकी अपॉइंटमेंट की जो बुकिंग की डिटेल्स होंगी आपके पासपोर्ट और आईडी कार्ड से मैच करनी चाहिए। तो इसको ध्यान से फिल कीजिएगा और अपना फ़ोन नंबर और ईमेल बिल्कुल सही लिखिएगा, क्योंकि इसी पर आपकी अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाएगी। एंड देन आपने क्लिक करना है एग्रीमेंट पर, आई एग्री टू शेयर माई पर्सनल डेटा, और अबाउट पर क्लिक करना है एंड सिंपली बुक कर देना है। इसके बाद तकरीबन 10-15 मिनट के बाद
آپ کی ای میل پر ایک انفارمیشن جو ہے وہ میسج آئے گا, ای میل ریسیو ہوگی آپ کو, جس میں آپ کی اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہوں گی. از اے ویری سمپل پروسیس کہ آپ لوگ کس طریقے سے قزاقستان ایمبیسی کے لیے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کن کن ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے جب آپ نے ایمبیسی میں پریزنٹ ہونا ہے. بیسکلی آپ کا ایک چھوٹا سا انٹرویو ہوگا, تو آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کس یونیورسٹی میں جا رہے ہیں, کس پرپز کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو آپ کی یونیورسٹی کا نام پتہ ہونا چاہیے, آپ کو آپ کا کورس پتہ ہونا چاہیے, اور شاید وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے قزاقستان ہی کیوں چوز کیا. تو آپ کے پاس اس کے لیے ایک سالڈ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے قزاقستان اس لیے چوز کیا کیونکہ وہاں پہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, اور پھر آپ کو گورنمنٹ اسکالرشپ آفر ہوئی ہے. تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ ان کو بتا سکتے ہیں. آپ نے اپنا انٹرویو بہت اچھے طریقے سے دینا ہے, پورا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے جانا ہے جب بھی آپ کا انٹرویو ہوگا, اور آپ نے بالکل ایسے کیجولی نہیں چلے جانا, بہت ہی پریزنٹیبل بن کر جانا ہے انٹرویو دینے. اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جب آپ نے ایمبیسی میں انٹر ہونا ہے. کیونکہ جب آپ ایمبیسی میں ڈپلومیٹک انکلیو میں انٹر ہوتے ہیں تو نہ آپ کے پاس فون ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, آپ کی بس وہ اپوائنٹمنٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو جانے دیتے ہیں, لیکن آپ کو اپنا فون یا کوئی بھی الیکٹرانک گیجٹ جو ہے وہ سبمٹ کروا کر جانا ہوتا ہے, وہ آپ واپسی پر کلیکٹ کر لیتے ہیں. تو آپ کے پاس وہاں پر کوئی پرنٹنگ کا یا کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں ہوگا, تو بہتر ہے کہ آپ لوگ ڈبل ٹرپل ان کی کاپیز لے کے جائیں. اور اگر کوئی آپ کو لگتا ہے کسی آپ کو اپنے ڈاکومنٹ پر ڈاؤٹ ہے تو اس کا آلٹرنیٹیو فوراً ڈھونڈ کے لے کے جائیں. تو یہ تمام چیزیں اس پر میں الگ سے ویڈیو بنا دوں گی, اس کی آپ نے فکر نہیں کرنی. ابھی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں جب آپ نے ایمبیسی جانا. میں یہاں اسکرین شاٹ بھی اٹیچ کر دوں گی تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. تو آپ نے سمپلی سب سے پہلے اپنا ویزا اپلیکیشن فارم فل کر کے لے کے جانا ہے. ویزا اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ نے بلاک لیٹرز میں فل کرنا ہے. بلاک لیٹرز مطلب جو بڑے کیپٹل الفابیٹس ہوتے ہیں اس میں سارا فل کرنا ہے, چھوٹے الفابیٹس میں نہیں فل کرنا, اور یہ آپ نے آن لائن ہی فل کرنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا سپورٹ فارم ہے جو منسٹری کی طرف سے آپ کو آئے گا, جس کو ویزا انویٹیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں, وہ آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. یونیورسٹی سے ایڈمیشن لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کی کلرڈ فوٹو ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز. اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ 2 بلینک پیجز کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کا, اور آپ کا 3 months تک ویلڈ ہونا چاہیے. مطلب اس سے زیادہ آپ کا ویلڈیٹی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاسپورٹ اگلے 3 مہینے میں ایکسپائر ہونے والا ہو. تو ایسا پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نے رینیو نہیں کروایا تو ابھی فوراً جا کر اس کو رینیو کروا لیں. اس کے علاوہ پاسپورٹ کی ایک کاپی لے کے جانی ہے آپ نے. اینڈ اگر آپ انڈر 18 ہیں, فار ایگزامپل آپ بیچلرس کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ کو اپنا پیرنٹس سے ایک ایفیڈیوٹ سائن کروا کر لے کے جانا ہوگا ایمبیسی, تاکہ ایز اے پرمیشن لیٹر آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ویزا اپلیکیشن کی فیس آپ کے پاس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ویزا اپلیکیشن کی جو فیس ہے یا ویزا فیس جس کو کہتے ہیں, وہ آپ کی اگر آپ سنگل انٹری ویزا کی طرف جاتے ہیں تو وہ ہے $80 مطلب $80, اور اگر آپ ملٹیپل انٹری ویزا کے لیے جاتے ہیں تو اس کی فیس ہے $200. میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ فرسٹ ٹائم انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے لیے سنگل انٹری ویزا از مور دین انف. آپ نے بار بار کیونکہ آنا جانا نہیں ہوتا اپنی کنٹری, اور آپ لوگ فریکوینٹ ٹریول نہیں کرتے کیونکہ آپ کی کلاسز ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں, تو سنگل انٹری ویزا آپ لوگ سمپلی لے سکتے ہیں. ملٹیپل انٹری لینے کی آپ کو ضرورت نہیں, بٹ اگین اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر سیمسٹر بریک میں گھر آئیں اور بار بار جو ہے گھر کو وزٹ کریں تو پھر آپ لے سکتے ہیں, دیٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بٹ میں آپ کو ایز سیونگ کہہ لیں یا پھر آپ کو ایز میں مشورہ دوں گی آپ کے پیسے ضائع نہ ہوں. اس سینس میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سمپلی سنگل انٹری ویزا فائل کر سکتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کچھ الارمنگ کنسرنس کے بارے میں ریگارڈنگ ویزا اپوائنٹمنٹ. بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کلاسز 1 سپٹمبر سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں, کچھ کی جو ہیں وہ اکتوبر سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں. اٹ ویریز فرام یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی کہ آپ کی یونیورسٹی میں کس دن اور کب سے کس منتھ سے کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو ویزا اپوائنٹمنٹ اتنی لیٹ کی اکتوبر کی یا نومبر کی مل رہی ہے. اب اس کا کیا حل ہے کہ اگر آپ کی کلاسز جلدی اسٹارٹ ہو رہی ہیں اور یونیورسٹی آپ کو کہتی ہے کہ آپ جلد از جلد پہنچیں, تو آپ کے پاس کیا حل ہے. بیسکلی جب آپ کا انویٹیشن لیٹر آ جائے گا, آپ نے یونیورسٹی سے اپنا ایڈمیشن لیٹر لینا ہے, اپنا انویٹیشن لیٹر لینا ہے. اینڈ اگر یونیورسٹی آپ کو اسکالرشپ سے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ دیتی ہے کہ آپ گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپ ہولڈر ہیں قزاقستان گورنمنٹ کی طرف سے, تو اس کا لیٹر آپ نے یونیورسٹی سے لے لینا ہے. یہ 3 لیٹرز آپ نے
اپنی ارجنٹ اپوائنٹمنٹ کو سبجیکٹ بنا کر ان کو ای میل کرنے ایمبیسی کی آفیشیل ای میل پر، اور ان کو ریکویسٹ کرنی ہے، آپ نے ایک آفیشیل لیٹر لکھنا ہے، ریکویسٹ کرنی ہے ای میل میں کہ پلیز ہمیں کائنڈلی جلدی اپوائنٹمنٹ کے لیے اکوموڈیٹ کریں، ارلی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہمیں اکوموڈیٹ کریں اور پرائیورٹائز کریں ہماری اپوائنٹمنٹ کو۔ تو بعض اوقات جن بچوں کے ڈاکومنٹ پورے ہوتے ہیں اور ان کی ساری چیزیں ایمبیسی چیک کرتی ہے، یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے کہ ایمبیسی آپ کو رپلائی کرے، لیکن کچھ بچوں کے ساتھ لاسٹ ایئر ایسا رہا ہے کہ ان کو ایمبیسی نے جلدی اپوائنٹمنٹ دی ہے۔ مطلب اگر آپ ایمبیسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے، جلدی اپوائنٹمنٹ کے لیے، تو وہ آپ کو اکوموڈیٹ یوزلی کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس تمام تر ڈاکومنٹس موجود ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ اپنی ویزا اپوائنٹمنٹ کو پرائیورٹائز کروا سکیں۔ سو دس واز دا ہول ویڈیو، تاکہ آپ لوگوں کو ویزا پروسیس سمجھ آ جائے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ لوگ سمپلی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تھرو اسٹریم لائن اسٹڈیز، اور میں ڈسکرپشن باکس میں ویزا اپلیکیشن فارم اینڈ ایمبیسی کی آفیشیل ای میل اٹیچ کر دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، پاکا پاکا۔